وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا ہے کہ وہ اپنے بعد میں آنے والے نبیوں کی ضرور مدد کریں، لیکن نبی تو فوت ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے بعد میں آنے والے نبی کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں، ایک گزارش میں یہ کروں گا کہ ہم کوشش تو ہماری ہے کہ آج ہم جو بیک لاگ ہے سوالوں کا وہ نکال دیں، لیکن تقریباً آدھا وقت ہمارے پروگرام کا گزر چکا ہے، اس کے بعد آپ سے سب جواب کی اصل میں گزارش۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ انبیاء جب آتے ہیں تو اپنی ایک طبی عمر ہوتی ہے، اس کو گزار کے انہوں نے لازمی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جانا ہوتا ہے، لیکن وہ تخم ریزی کر جاتے ہیں، اپنے پیچھے ایک جماعت قائم کرتے ہیں اور اس جماعت کو یہ ہدایات دیتے ہیں اور ان کو بشارات سے نوازتے ہیں کہ جب بھی یہ امت بگڑے گی، یہ جماعت بگڑے گی تو اس کی طرف سے خدا تعالیٰ کے فرشتہ آئیں گے، ان کی پوری طرح پیروی کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، سورہ جمعہ کی آیات کا نزول ہوا، جس طرح محترم نعیم صاحب نے اس آیت کی تلاوت بھی کی کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، والی آیات جب نازل ہوئیں تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو حضور نے وہاں پہ حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء۔ تو یہ ایک خوشخبری تھی۔ قرآن کریم نے ایک آیت نازل کی کہ آئندہ ایک شخص آئے گا اس امت کی ہدایت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی میں، تو اس کی نشاندہی حضور نے باقاعدہ حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ان لوگوں میں سے وہ شخص آئے گا۔ جب یہ شخص آئے، اس کی ایک بشارت دی، اور اس کے بعد حضور نے جو تاکید فرمائی ہے، احادیث میں آتا ہے کہ حضور نے اپنی امت کی بگڑنے کی، جیسے محترم مولانا نعیم صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا، تو وہاں پہ حضور نے جو اپنی جماعت کو، اپنی امت کو، اہل اسلام کو جو تاکیدی حکم دیا وہ یہ تھا کہ لمبی حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ اس میں سارا کہ اس طرح یہ حالات ہوں گے، تو اس میں فرمایا مہدی کے متعلق فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ، کہ جب وہ مہدی آئے گا تو تم لوگ چاہے تمہیں برف کی سلوں پر گھٹنوں کے بل چل کے جانا پڑے تو جانا اور اس کی بیعت کرنا، اس کی بیعت میں شامل ہونا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ خلیفہ ہے جو ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوگا۔ تو جس طرح دوسری احادیث میں کہ لا مہدی الا عیسیٰ، تو یہ ساری یہ دراصل ایک وجود میں مسیح کی آمد، مہدی کی آمد ایک وجود میں ہونی تھی، اور جس کی پیروی کے لیے، جس کی بیعت کرنے کے لیے اور جس کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے حضور نے کتنی شدت کے ساتھ، کتنی تاکید کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی بیعت کرنا اور اس کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو فروخت کر دینا، بیچ دینا۔ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے نور صدیقی اور نور بلالی کو پایا، اور اس مسیح موعود کو جو آج سے 100 سال پہلے قادیان کی ایک چھوٹی بستی میں مبعوث ہوا، اس کی ہاتھ پہ بیعت کی اور اس کے جماعت میں شامل ہوئے۔ لیکن افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے نہیں اسے قبول کیا، ہم پہلے وہ پڑھ چکے ہیں، حضرت صاحب کا میں حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ جن کے دلوں پہ پردہ ہے وہ نہیں قبول کرتے۔ شکریہ خان صاحب۔